خطابت کے لیے خلیفہ حضور تاج الشریعہ شمشیر رضا و خلیفہ حضور محدث کبیر و خلیفہ حضور سید آل مصطفیٰ حضور دادا باپو صاحب قبلہ میری مراد حضرت علامہ مولانا اسماعیل امجدی صاحب، میں ان کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں کہ حضرت اپنے نورانی اور عرفانی خطاب سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ کریں۔ آئیے بنیت حمد نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر۔ نہیں شمشیر رضا آ رہے ہیں تو ویسا نعرہ بھی ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یقین جانے جب حضرت کو دیکھتا ہوں مجھے امام کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ تو ویسا نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ صلی اللہ۔ جو بھی لگائے دل سے اس کی آواز سے آواز ملا دی جائے، نعرہ رسالت۔ مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت شمشیر رضا، جماعت رضائے مصطفیٰ، جماعت رضائے مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ معزز سامعین کرام و رفیقان گرامی، وقت زیادہ ہو گیا ہے، ان کا تفصیلی خطاب سننا ہے۔ اس سے یہ کہا گیا ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی حیات و خدمات پر کچھ عرض کریں۔ کوشش کروں گا 20 منٹ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ حضور تاج الشریعہ کی حیات و خدمات، ویڈیو نہیں، او بھائی حضور تاج الشریعہ کا نام آتا ہے ویڈیو کرتے ہو، گناہ ہے نا۔ حضور تاج الشریعہ کی حیات و خدمات کے بارے میں خود اگر اپنے اوپر حضور تاج الشریعہ کا احسان دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حضور تاج الشریعہ وہ ہے کہ جن کی زبان نے ہزاروں فتنوں سے مجھ گنہگار کو محفوظ کر لیا، اور ہر سنی کے اوپر حضور تاج الشریعہ کا احسان ہے۔ بہت سے لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور مجاز یہ دیا جاتا ہے بس تعریف کرتے رہو، اور لوگوں کی اگرچہ خوبیاں نہ ہو لیکن خوبیاں بیان کرتے رہو۔ لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات وہ ذات ہے کہ حضرت نے ہمیشہ اہل فضل کی جہاں پر قدر کی ہے،
وہیں پر وہ شریر افراد کہ جن سے حضور اتحاد الشریعہ نے ایسے شریروں کے چہرے سے نقاب بھی اتارا ہے، اور حضور تاج الشریعہ نے ہم کو یہ مجاز دیا کہ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی گزاریں تو اس طور پر گزاریں کہ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کا ہمارے اوپر تو اس منصب کے حق کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام اہل سنت نے پوری زندگی اپنے قلم کے ذریعے فتنوں کا مقابلہ کیا اور سنیوں کو گمراہیت سے بچایا۔ سرکار مفتی اعظمین نے فتنوں کا مقابلہ کیا، سنیوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائی، اور یہ صفت بغیر کسی مبالغہ کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی کے سامنے مسکرانا یہ آسان ہوتا ہے، کسی کو گلے لگا لینا یہ آسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے چہرہ بگاڑنا، اللہ کی رضا کے لیے بائیکاٹ کرنا، غلط لوگوں سے قوم کو بچانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا میں حضور تاج الشریعہ کا نمایاں کردار یہ رہا کہ حضور تاج الشریعہ نے ہمیشہ سنیوں کو غلط لوگوں کے ہاتھ میں جانے سے بچایا ہے، اور یہ وہ منصب ہے، اور یہ اس عہدے کی ذمہ داری آپ نے ادا کی۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اس کا بائیکاٹ، اس کا بائیکاٹ، ایسے دور میں بھی بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگر کسی کا بائیکاٹ کیا جائے، اللہ و رسول کی رضا کے لیے اگر بائیکاٹ کیا جاتا ہے تو بائیکاٹ کرنے والا ظالم نہیں ہوتا ہے بلکہ امت کا مددگار ہوتا ہے، بائیکاٹ کرنے والا ظالم نہیں ہوتا ہے بلکہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ اور ایک قاضی کا جو منصب ہوتا ہے، ایک فقیہ کا جو منصب ہوتا ہے، ایک پیر کامل کا جو منصب ہوتا ہے، وہ منصب ہر ایک کی واہ واہی کرنا نہیں ہے، بلکہ اس منصب کا اعلان ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حدیث کی روشنی کے اندر حضور تاج الشریعہ کی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب فتنے ظاہر ہو، گمراہیاں پھیلنے لگے، اور ایسے وقت میں اگر عالم اپنے علم کو چھپاتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ ایسے عالم کے فرائض کو، النوافل کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی میں جس کو بھی بڑا مانا جاتا ہے، جس کو بھی بزرگ مانا جاتا ہے، جس کو بھی وارث غوث اعظم مانا جاتا ہے، تو اس کی وراثت کو اگر جانچنا ہے تو اس کی زندگی کو دیکھیں کہ انہوں نے فتنوں کا ساتھ دیا یا فتنوں کا مقابلہ کیا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آج کے دور میں اور ماضی قریب میں دنیا کے اندر جن علماء نے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، اس میں سب سے زیادہ فتنوں کا مقابلہ کرنے والی ذات کو حضور تاج الشریعہ کہا جاتا ہے۔ اور حضور تاج الشریعہ نے فتنوں کا مقابلہ اس طور پر کیا کہ ہمارے حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ کل یہ مجھ سے ملنے والا تھا، ہمارے حضرت نے یہ نہیں سوچا کہ 1 سال پہلے میرے اس کے ساتھ تعلقات ایسے تھے، بلکہ ہمارے حضرت کو حضور اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی وراثت ملی تھی کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا اعلان۔ یہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ کون سے فتنوں سے بچایا؟ مختصر میں اگر آپ سنیں گے، لوگ کہتے ہیں ارے بھائی ہمیشہ یہی باتیں کی جاتی، مانیں گے احسان۔ حضرت کہتے تھے نا یہ ہمارا دین ہے، مانو گے تو تمہارا فائدہ، اور نہیں مانیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہے۔
حضور تاج الشریعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے ایسے سچے نائب ہے کہ سرکار غوث اعظم نے کسی سے محبت اور نفرت کے لیے اصول کیا بتائے. آج کہتے ہیں نا ارے بھائی بائیکاٹ کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غلط آدمی کو اگر منصب دے دیا جائے جو گمراہیت کی باتیں کرتا ہے، اس کے بعد بھی اس کو منبر رسول پر بٹھایا جائے، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو منبر رسول پر بٹھانا یہ لوگوں کے ایمان کو داؤ پر لگانا ہے، یہ لوگوں کے عقیدے کو داؤ پر لگانا ہے. اور غوث اعظم نے یہ فرمایا کہ جب تیرے دل کے اندر کسی کی محبت پیدا ہو جائے تو تیری محبت کو قرآن و حدیث پر پیش کر. اگر قرآن و حدیث اس سے محبت کرنے کے لیے کہے تو اس سے محبت کی جائے گی، ورنہ اس سے دور ہو جا. اب غوث اعظم نے یہ جو اصول عطا فرمایا، اس اصول کی روشنی میں ہمارے تاج الشریعہ نے کس سے محبت کی، کس کو اپنے آپ سے دور کیا. تو حضور تاج الشریعہ نے جب یہ دیکھا کہ بمبئی کی سرزمین کے اوپر قاری ظہیر الدین کے نام کے اوپر فتنہ جنم لے رہا ہے، اور وہ قاری ظہیر الدین کہ جس نے معاذ اللہ علماء کونسل کے ذریعے سنی اور دیوبندی کو ایک کرنے کی کوشش کی، تو یہ نائب غوث اعظم، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے وارث، یہ سرکار مفتی اعظمین کے سچے وارث، کہ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس کی زبان تو یہ ہے کہ معاذ اللہ وہ درود مقدسہ کو رسم بد کہتا ہے، وہ سنت الہیہ کو رسم بد کہتا ہے، تو میرے تاج الشریعہ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی سرپرستی میں بمبئی میں اجتماع ہوتا ہے تو 5 لاکھ لوگ جمع ہوتے ہیں. میرے تاج الشریعہ نے یہ نہیں سوچا کہ کل مجھ سے ملنے والے ناراض ہو جائیں گے، بلکہ میرے تاج الشریعہ نے رضائے مصطفیٰ کے خاطر عمل کیا. تو ہم کو یہی پیغام دیا کہ جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. یہ حضور تاج الشریعہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. کیا ہے یہ؟ حضور تاج الشریعہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور حضور تاج الشریعہ اور محدث کبیر کے احسانات کو اگر گنتے جائیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ آج بے شمار فتنوں سے جو ہم بچ گئے، اگرچہ مصیبت میں ہیں، اگرچہ پریشانی کے اندر ہے، اگرچہ لوگ ذلیل کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی مصیبت چند دنوں کے لیے ہے، لیکن تاج الشریعہ کے دامن سے وابستہ رہے تو قبر میں آرام ہے، میدان محشر میں آرام ہے. اور ان کی تعلیمات کے اوپر اگر مر گئے تو دنیا کی تکلیفیں کیا ہے؟ جب قبر میں جاؤ گے تو یہی کہو گے کہ لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ حضور تاج الشریعہ کا ہمارے اوپر احسان ہے. آپ دیکھیں منہاجیت کے فتنے سے ہم کو کس نے نکالا؟ وہ طاہر الپادری جو علم غیب مصطفیٰ کے اوپر گھنٹوں دلائل دیتا تھا، وہ طاہر الپادری کہ عشق مصطفیٰ کی ایسے باتیں کرتا تھا کہ کئی لوگ اس کو مجدد کہنے لگے. وہ طاہر کہ اگر اختیار مصطفیٰ کے اوپر بولنے کے لیے آ جائے تو ہزاروں دلائل کو جمع کر دیتا تھا. لیکن یہ کہ اس طاہر نے جب دیوبندی کی تکفیر سے انکار کیا، دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھنے کا عمل اس نے کیا اور دیگر کفریات کے اندر شامل ہوا، تو اس وقت نہ جانے کتنے لوگ خاموش تھے، لیکن ایک آواز بلند ہوتی ہے جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے، ایک آواز بلند ہوتی ہے جو منہاجیت کے فتنے سے ہم کو بچاتی ہے، اور اس آواز کو تاج الشریعہ اور محدث کبیر کی آواز کہا جاتا ہے. تو یہ ان کا احسان نہیں تو کیا ہے؟ یہ ان کی خدمت نہیں تو کیا ہے؟ کیوں کہ ان کی آواز نے ہمارے دین کو بچایا، ہمارے ایمان عقیدے کو بچایا. اور حقیقت یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کے ان فتاووں پر عمل کرتے کرتے اگر کوئی محل سے جھونپڑے میں آ جائے،
اگر جھونپڑے میں رہنے والا اگر راستے کے اوپر آ جائے، پھر بھی میرے تاج الشریعہ کا احسان یہ ہے کہ ان کے احسان کے بدلے ہمارا دین سلامت رہے گا، اور دین جب بچ جائے گا تو قبر میں بھی آرام ہوگا، میدان محشر میں بھی آرام ہوگا۔ تو یہ حضور تاج الشریعہ کا احسان ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ حضور تاج الشریعہ کا احسان ہمارے اوپر کیا، یعنی بے شمار باتیں ہیں۔ حضور تاج الشریعہ نے بے شمار مسائل میں ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہر قسم کے فتنوں سے ہم کو آگاہ کیا، اور ہم کو یہی مجاز دیا کہ آج کے دور میں امام اہل سنت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ نجات کا ذریعہ ہے، اور جو بھی آئے گا چاہے کسی بھی لباس کے اندر آئے، ہر ایک کو جانچا جائے گا تو تعلیمات امام احمد رضا کی روشنی میں جانچا جائے گا۔ جو تعلیمات امام احمد رضا پر کھڑا اترتا ہے اس کو اپنے سروں کا تاج مانا جائے گا۔ تو یہ حضور تاج الشریعہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تو حضور تاج الشریعہ کی نگاہ ولایت نے ان فتنوں کو دیکھ لیا تھا۔ آج بڑی بڑی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد بھی لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان مارے جاتے ہیں، لیکن یہ علماء کا کام یہی ہے۔ مسلمان کا مکان خطرے میں ہے، یہ علماء کا کام یہی ہے۔ دکان کاروبار خطرے میں ہے، ان علماء کا کام یہی ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، مکان کے نقصان کو بعد میں دیکھتے ہیں، ایمان کے خسارے کو پہلے دیکھتے ہیں۔ ہم کاروبار کے نقصان کو بعد میں دیکھتے ہیں، ایمان کے خسارے کو پہلے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ آج عقائد کے معاملے میں اتنے بڑے گھال میل ہو جائے کہ آپ حیدرآباد کی سرزمین کے اوپر دیکھیں، دعوت اسلامی اویسی کو سند دینے کے لیے اپنے مرکز کے اوپر بلاتا ہے۔ وہ اویسی جو سنی دیوبندی غیر مقلد کو ایک کرنے کی بات کرتا ہے، اس کو مہمان خصوصی کے طور پر بلایا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ اسٹیج کے اوپر شیعہ عالم بیٹھا ہے، اور مفتی نظام الدین اگر اشرفیہ سے وہاں چلے جائے اور اس اسٹیج کے اوپر بیٹھ جائے، اور آج اگر یہ کہا جائے کہ بھئی مفتی نظام الدین گستاخ صحابہ کے ساتھ کیوں بیٹھے، اویسی کے اسٹیج پہ کیوں بیٹھے، اویسی کو عاشق رسول کیوں کہا، تو ہم کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا مفتی نظام الدین سے بڑے آپ ہو گئے؟ ارے ہم یہ کہتے ہیں شریعت یہ سب کے اوپر ہوتی ہے، شریعت یہ سب پر حجت ہوتی ہے، اور جب بھی عظمت صحابہ کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اگر گستاخ صحابہ کے ساتھ بیٹھیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ مفتی کے منصب پر بیٹھنے سے تم کو اجازت مل جائے گی، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جتنے بھی ایسے ہیں ان کے بارے میں حضور تاج الشریعہ نے ہم کو یہ بتایا کہ ایسے لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے فتنے سے گھبرانا نہیں ہے۔ تم کتنے بھی زیادہ کمزور ہو جاؤ، ہماری طاقت یہ دنیا کے سیٹھ نہیں ہے، یہ دنیا کے مالدار نہیں ہے۔ اپنی کمزوری میں اگر طاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وظیفہ یہ بناؤ کہ اختر لگائیے لو نبی کریم سے، کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نعرہ تکبیر۔